ظالم بادشاہ کا واقعہ اور ظلم و ستم کی انتہا۔ بیان مفتی سلمان آذری 2025۔ صوفیہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ غالباً یہی بزرگ ہے، خلیفہ ہارون رشید کوئی ظالم بادشاہ نہیں تھا، لیکن خلافت سیاست ہاتھ میں تھی۔ بلوایا، اس کی عادت تھی خلیفہ ہارون رشید کی، جو بھی بزرگ ہیں بلا کر کے دعا لیتا تھا، کہتا کچھ نصیحت فرمائے، کچھ نصیحت فرمائے۔ فضیل بن عیاض کو بلایا، جب بادشاہ بلائے تو جانا ہی پڑے گا، گئے، کہا کہ آپ کچھ نصیحت فرمائیں، کچھ دعا فرمائیں۔ نصیحت فرمائی، دعا کیا، وہ وظیفے دیتا، کچھ نذرانے دیتا، آپ نہیں قبول کرتے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ فضیل بن عیاض سے کوئی اور حاجت ہے آپ کی تو بتا دیں۔ یہ اس زمانے کا خلیفہ جس کے انڈر میں کئی ممالک، کئی ریاستیں آتی تھی، بنو عباس کا یہ خلیفہ، مشہور زمانہ خلیفہ ہارون رشید، پوچھا کہ کوئی حاجت ہو تو بتا دیں۔ فضیل بن عیاض نے کہا میری ایک حاجت ہے، آپ پوری کریں گے؟ وعدہ کر دیں۔ کہا میں وعدہ کرتا ہوں، میرے اختیار میں جو ہوگا میں پوری کروں گا۔ فضیل بن عیاض نے کہا میری صرف ایک حاجت ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں دوبارہ کبھی مجھے دربار سیاست میں نہ بلایا جائے، مجھے دربار خلافت میں نہ بلایا جائے، بادشاہ کے حضور نہ بلایا جائے۔ یہاں کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنی روٹیاں سینکنے کے لیے وہاں بادشاہ وقت کے قدموں میں جا کر کے بیٹھتے ہیں۔ ایسے کوفیوں کو بھی پہچانو اپنی جماعت میں سے۔ عزیزان گرامی، جب انصاف کا خون ہو رہا ہے تم ظالموں کے ساتھ کھڑے رہو گے؟ ایک بات یاد رکھ لینا، آج درندگی کی حدوں کو پار کر لیا جن لوگوں نے، یہ یزید سے بھی بدتر لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پورے کے پورے اسلامی ڈھانچے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ان لوگوں کے ساتھ جو کھڑا ہوگا وہ یقیناً اپنی جماعت کا منافق ہے، جو دین بیچ رہا ہے۔ مجھے آج اسلامی نظام کی یہ بات یاد آتی ہے۔ اتر پردیش کی اس نوجوان بچی کے ریپ کے بعد، اس کے قتل کے بعد، واقعی ہمارے بھی آنسو رک نہیں پائے۔ جب اس کے گھر والوں کو دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے دیکھا تو پھر ایسا احساس ہونے لگا کہ اب امن و امان اٹھ گیا ہے۔ اے لوگوں، اپنی بچیوں کی خود حفاظت کرو، خود حفاظت کرو، ان درندوں کے حوالے نہ چھوڑو۔ پولیس ڈپارٹمنٹ جس کو ہماری رکشا کا، ہماری حفاظت کا ایک بہت بڑا ادارہ سمجھا جاتا ہے، یہ بھی اگر حکومت کی ہاں میں ہاں ملا کر کے کسی کے ساتھ نا انصافی کرتی اور انصاف کا خون کرتی ہے تو ان کی خاکی وردی بھی قیامت کے دن پکڑی جائے گی، ویسے بھی پکڑے جائیں گے۔ ظلم کی داستان زیادہ دن تک نہیں چلتی۔ میں نے ایک بہت بڑا قول شروع میں ہی پیش کر دیا، بزرگ نے فرمایا ہے کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چلے گی۔ دیکھ لینا، جنہوں نے ہندوستان کی اسی سرزمین پر چند سالوں پہلے کشمیر کی 8 سال کی بچی کے ساتھ نہیں بلااتکار ہوا، پنڈتوں نے کیا، اور وہ بھی جو عبادت گاہ ہے، ہندوؤں کی مقدس جگہ ہے وہاں پر، اور اسے بھی مار دیا۔ 8 دن تک اس کو اپنے ہوس کا نشانہ بنا بنا کر کے اسے قتل کر دیا، مار دیا۔ اناؤ کی سرزمین اتر پردیش میں ابھی چند مہینوں پہلے کی بات ہے، چند سالوں پہلے کی بات ہے، وہاں بھی ایک خاتون نے بار بار گہار لگائی کہ مجھے میری حفاظت کیجیے، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اس کے چچا کو مار دیا گیا، اس کے وکیل کو مار دیا گیا، اس لڑکی کو بھی مار دیا گیا، اور یہ سب بی جے پی نیتا کرتا رہا، اس کو اریسٹ بھی کیا گیا۔ یہی عدلیہ ہے جس نے اس کو کلین چٹ دے کر کے آزاد بھی کیا۔ یہ جس ملک میں ہم آج رہ رہے ہیں، عزیزان گرامی وقار، اگر ہم آج ان تمام جراثیم کو نہ ظاہر کریں تو پھر کون ظاہر کر رہے ہیں؟ کیا یہ علماء وقت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنے وقت کے حالات بتائیں کہ تم ایک ظالم حکومت کے پنجوں کے نیچے ہو، انصاف کے لیے آواز لگاؤ۔ دلت برادری آج زیادہ خطرے میں ہے، ہمارے سے زیادہ خطرے میں ہے۔ ان کو پاگل بنایا جا رہا ہے، ان کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ یہ جتنے ایس سی ایس ٹی ہیں، او بی سی ہیں، دلت برادری ہیں، ان کے اندر پھوٹ ڈال کر کے، حکومت کی لالچ دے کر کے، چند لوگوں کو نیتا بنا کر کے اس پوری قوم کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ میں دلتوں سے کہوں گا تھوڑی سی تاریخ پڑھ لینا، یاد رکھ لینا، زمین آسمان ایک ہو جائیں گے لیکن برہمن کبھی دلت کو ایکسپٹ کرے گا ہی نہیں۔ یہ اپنے مفاد کے لیے لیڈر تو بنا دے گا، تمہیں سیاست کی کرسی تک تو پہنچا دے گا، تمہارا استحصال کریں گے۔ منوس مورتی کیا چیز ہے؟ یہ وہی نافذ کرنا چاہتے، کسی دلت کو حق نہیں رہے گا ووٹنگ کا بھی۔ یہ اس نظام کے قائل ہیں، سرمایہ دارانہ نظام۔ لیکن دلتوں کو بیوقوف یہ کہہ کر کے بنایا جا رہا ہے کہ یہ ہندو مسلم کی بات ہے، حالانکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ دلت برادری کا مسلمانوں سے کوئی زیادہ
لڑائی والا معاملہ نہیں رہا، کیونکہ وہ معتدل مزاج کے لوگ تھے، وہ حق مارے گئے ہوئے لوگ تھے، مظلوم تھے، اس لیے مسلمانوں کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے. اور آج بھی جو ہندوؤں کے اچھے تعلقات مسلمانوں کے ساتھ ہیں وہ دلت برادری کے، وہ دلت برادری کے. اس لیے اچھے تعلقات رہے کہ وہ کٹر پنتھی نہیں دیکھتے تھے اور اسلام کے نظام کو پسند کرتے ہیں جہاں کاسٹزم نہیں ہے، برابری ہے، مساوات ہے، وہ پسند کرتے ہیں. جب ان برہمنوں نے دیکھا کہ یہ دلت مسلمانوں کے قریب ہو رہے ہیں تو ان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، ان کو توڑنے کے لیے اس طرح کے نظام بنائے گئے کہ ان کی پارٹیاں الگ الگ کر دی گئیں، ان کو کچھ نیتا بنا دیے گئے تاکہ ان کے ووٹ بکھر دیے جائیں. عزیزان گرامی وقار، میں آج میسج ان کو بھی دینا چاہوں گا جتنے مارے جا رہے ہیں، جتنی پیٹے جا رہے ہیں، یہ جو لڑکی ماری گئی ہے یہ کون سے کاسٹ کی تھی ذرا معلوم کر کے بتاؤ، اور مارا کون لوگ، کن لوگوں نے مارا یہ بھی تم تحقیق کر کے بتاؤ. میں آج نہیں کہوں گا. آج ہندوستان 70 سال کی ترقی کے بعد، 70 سال کی آزادی کے بعد اس کٹہرے میں پہنچ گیا جو آزادی سے پہلے بھی ایسے حالات نہیں تھے. یہاں دلتوں کو مارا جا رہا ہے، کم ذات کے برادریوں کے درمیان جو چھوت چھات ہے وہ آج بھی پنپ رہا ہے، اور ان درندوں کو کلین چٹ دے دی جاتی کیونکہ اس کا کرسی سے گہرا تعلق ہے. میں انتظار کروں گا اس دن تک، چاہے تم ہمارے بولنے پر سولی پر چڑھا دو، لیکن ہماری روح دیکھے کہ تم کتے کی موت مارے جاؤ. اور ہم نے ان بادشاہوں کو دیکھا ہے مرتے ہوئے، تاریخ پڑھی ہے، جو ظلم کرتے تھے آج ان کے مرگھٹ پر کتے پیشاب کرتے ہیں. ان کی موت کے بعد ان کے مرگھٹ پر کتے پیشاب کرتے ہیں. ہو سکتا ہے میں کمزور ہوں، آج میں صرف ایک مسجد کے منبر سے پکار رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، اس بات کی سزا دینے کے لیے تم پھانسی تک لے جاؤ گے. انشاءاللہ العزیز میرا رب چاہے گا میری عزت کو نہیں چھین سکو گے، مر کر ہم مٹی کے نیچے بھی جائیں گے، انشاءاللہ ہمارا ذکر کرنے والے، ہمارے فاتحہ پڑھنے والوں کی کثرت اللہ بنائے گا. اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنا یہ مولا کا کام ہے، رب ذوالجلال کا ذمہ کرم ہے. ہمیں اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ ہم مارے جائیں گے، ٹکڑے کر دیے جائیں گے. انشاءاللہ العزیز موت کے بعد بھی مومن کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن ہم بول رہے ہیں، ہاں سلطان محمود غزنوی کی ایک بات یاد آتی ہے. محمود غزنوی جنہوں نے ہند پر حکومت بھی کی ہے اور ایک عدل کا نظام بھی قائم کیا تھا. ایک بار محمود غزنوی کے پڑوس میں رہنے والا ایک شخص وہ شکایت کرتا ہے آ کر کے، سلطان اسلام میرے گھر میں روز ایک حادثہ ہو رہا ہے. کہا کیا ہو رہا ہے؟ رات کے وقت آپ کا کوئی قریبی وزیر آتا ہے اور میری بیوی سے بدکاری کرتا ہے. میری بیوی محفوظ نہیں، میری بیوی کی عزت جا رہی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ آپ کا بھتیجا ہے یا کوئی رشتہ دار ہے، لیکن آج ہمت کر کے میں کہہ گیا. محمود غزنوی نے کہا ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں، ایک کام کرنا، آج کی رات جیسے ہی وہ تمہارے گھر آئے تم اپنا چراغ بجھا دینا اور پھر لگا دینا، مجھے سمجھ میں آ جائے گی بات. وہ گیا. محمود غزنوی رات کو انتظار کرتے رہے اور پڑوس میں ہی گھر تھا قصر سلطنت کے. رات کو چراغ گل ہوا، پھر لگا تو لگا کہ یہ شخص اندر گیا ہے. محمود غزنوی خنجر اپنے ساتھ لے کر کے گئے اور اس کے بعد جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو آوازیں آ رہی تھی عورت کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا تھا، یعنی عصمت دری کر رہا تھا. اندر یہ باہر بیٹھا ہوا تھا، اس کا شوہر مجبور تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا. اندر اس کی بیوی کے ساتھ اس کی عورت کی چیخیں نکل رہی تھی. محمود غزنوی نے فوراً چراغ گل کیا، بجھا دی، اور اندر جاتے ہی اس شخص کو پکڑا اور اس کے پیٹ میں خنجر مارا اور اس کو وہیں پر قتل کر دیا، رنگے ہاتھوں پکڑا. اور اس کے بعد چراغ روشن کرنے کے لیے کہا. چراغ روشن ہوا، فوراً محمود غزنوی سجدے میں گر پڑا، 2 رکعت نماز پڑھی اور فوراً کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، شدت کی پیاس لگی ہے. پانی لا کر کے گھر والے نے پلایا تو وہاں پر رہتے محمود غزنوی. کہا کہ حضور آپ بادشاہ اسلام ہیں، پہلی مرتبہ اس کیفیت میں دیکھ رہا ہوں. محمود غزنوی نے کہا جب تو نے یہ کہا کہ بادشاہ تمہارا کوئی رشتہ دار میری عورت کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے تو میرا چین غارت ہو گیا، میرا سکون ختم ہو گیا.
اور میں اس وقت سے اب تک مسلسل بےکلی کی کیفیت میں ہوں. لیکن جب میں آیا تو اس نے پوچھا آپ نے چراغ گل کیوں کیا؟ مارنا تھا تو روشنی میں مارتے. محمود غزنوی نے کہا میں نے یہ سوچا کہ کہیں میرا عزیز رشتہ دار وہ دیکھ کر کے رحم نہ آ جائے اور میں انصاف کا خون نہ کر بیٹھوں. میں نے اندھیرے میں قتل کر دیا. چاہے وہ کوئی بھی ہو, ظلم کر رہا ہے تو اس کا انصاف قتل کے ساتھ ہی ہوگا. میں نے مار دیا. اچھا چراغ روشن کیا پھر سجدہ کیا؟ کہا اس لیے کہ جب روشنی آئی میں نے دیکھا وہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا, وہ جھوٹ بول کر تمہارا استحصال کر رہا تھا. میں نے اللہ کا شکر بجا لایا کہ مولا میرے گھر کو اس طرح کے ظلم سے پاک رکھا ہے. پانی کی شدت کی پیاس. کہا جب سے تو نے شکایت کیا تھا میں نے قسم کھا لیا تھا جب تک تجھے انصاف نہ ملے میرے حلق سے پانی کا ایک قطرہ نہیں جائے گا. میں نے پانی نہیں پیا تھا. یہ محمود غزنوی نے انصاف کی تاریخ رقم کی ہے. یہاں درندے جو انصاف کے لیے, میرے عزیزوں آپ کو اگر میں بتاؤں تو جو معمولی سی کرسی پر بھی بیٹھا ہوا ہے وہ نہ جانے کتنے بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے, کتنی عورتوں کی عزت نوچ رہا ہے, کتنے لوگوں کے مال پر قبضہ کر کے اپنی کرسی بچھایا ہوا ہے. اس لیے اب ہمیں امن نہیں محسوس ہوتا, اب ہمیں امن نہیں لگتا. یا آخری زمانے میں ہم آ چکے ہیں میرے عزیزوں, جس کے متعلق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں. اے مسلمانوں اب تم جلدی تیاری کرو, قیامت قریب آ چکی ہے. اقتربت الساعہ, قیامت بہت قریب آ چکی ہے. اصل انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے جب مولا کریم خدا قدیر و جبار کی آواز آئے گی. لمن الملک اليوم, آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ جب اللہ پکارے گا للہ الواحد القہار, خود جواب بھی فرمائے گا آج کی بادشاہت ایک قہار خدا کی بادشاہت ہے. اس دن سارے کٹہرے میں پیش کیے جائیں گے. کیسے آئیں گے؟ وَعُرِضُوا إِلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, اپنے رب کے سامنے صف در صف لائے جائیں گے. بلکہ فرشتوں کو کہا جائے گا پکارو ان کو, أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ أَيْنَ الْجَبَابِرَةُ, کہاں ہے وہ گھمنڈی لوگ, کہاں ہے وہ جبار لوگ جو ظلم کرتے تھے؟ انہیں چونٹی کی حیثیت سے بنا کر کے قیامت میں لایا جائے گا اور حکم ہوگا سب ان کو اپنے پیروں سے روندو تاکہ انہیں پتا چلے کہ ان کا مقام کیا تھا. روندے جائیں گے, یہ پیروں سے روندے جائیں گے. لیکن آج میں نے اپنے دل کا دکھ اور درد آپ کے سامنے پیش کیا ہے. میں اس ملک میں تھا جس کو کبھی اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا, ہم اس کے ترانے گنگنایا کرتے تھے. اس ہندوستان میں آج بھی وہی اچھائیاں موجود ہیں. یہاں لہلہاتی ہوئی فصلیں اپنی جگہ پر, لیکن چمکتے ہوئے مقابر کبھی غریب نواز کے ہیں, کہیں محبوب الہی کے ہیں, کہیں بختیار کاکی کے ہیں, کہیں علاؤالدین صابر کلیری کی ہیں. یہ نشانات ہیں. یہاں ہندوؤں نے بھی اپنی تاریخ رقم کی ہے, عیسائیوں نے بھی اپنی تاریخ رقم کی ہے, کرسچنوں نے بھی, سکھوں نے بھی اپنی اپنی تاریخ رقم کی ہے. گنگا جمنی تہذیب کا ایک ملک اسے کہا جاتا تھا. دنیا میں شاید ایک ایسا ملک ہے جہاں 200 سے زیادہ دین کے ماننے والے رہتے ہیں, لیکن انصاف کا خون کرتے ہوئے ایک آج جماعت کو جو دیکھا جا رہا ہے. اس لیے میں آج صرف مسلمانوں سے خطاب نہیں کر رہا ہوں, ہندوستان کے, بھارت کے ہر ناگرک سے, ہر دیش واسی سے یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کی کرسی کو ہلانا تمہارا کام ہے جو انصاف کا خون کرسی پر بیٹھ کر کے کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز آج اگر ظلم تم کر رہے ہو غریب لوگوں پر, دیکھنا خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. ایسی جگہ سے آواز بھی نہیں آئے گی, تمہیں مار پڑے گی. وہ رب ذوالجلال نے نمرود کو جو مچھر سے ختم کیا, فرعون کو جو پانی سے ہلاک کیا, ابو جہل کو کسان کے بچوں سے ہلاک کیا, ارے تمہیں تو صرف ایک جھونکے کی ضرورت ہے, ایک ہوا کی ضرورت ہے. ان بچیوں کا جو بلاತ್ಕಾರ ہوا, جو قتل ہوا, ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا, ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا. وہ 8 سال کی بچی ہو یا 19 سال کی بچی ہو, 24 سال کی عورت ہو, یہ پورے ہندوستان کے چہرے پر کلنک لگا کر کے جو درندوں نے تاریخ رقم کی ہے, ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا. یاد رکھو جب ایک عورت کی عزت لوٹی جا رہی ہوتی ہے, حدیث پاک میں ملتا ہے اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے, اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. ہاں وہ رحمان لوگوں کو مہلت دیتا ہے, مہلت دیتا ہے, مہلت دیتا ہے. قرآن پاک میں ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. اللہ فرماتا ہے کافر یہ ہرگز نہ سوچیں کہ ہم نے جو انہیں ڈھیل دی ہے ان کی بھلائی کے لیے ہے. نہ, مولا فرماتا ہے ہم نے اس لیے ڈھیل دی ہے تاکہ وہ اور زیادہ کرتوت کریں. ولهم عذاب الیم, پھر ان کے لیے میں دردناک عذاب رکھا ہوں.
مولا قدیر و جبار تیرے دربار میں ہم آج دست بدعا ہیں، اے کریم خدا انصاف کا خون ہو رہا ہے، عدلیہ کی کرسیاں ہل چکی ہیں، اے مولا ظلم کے اس ملک میں ہم آج زندگی گزار رہے ہیں، انصاف کا بول بالا فرما دے، امن و امان کا بول بالا فرما دے، ہندوستان کے ہر چپے میں مولا امن کی بارشیں فرما دے، اے رب قدیر یہ تیرے ہی تو بندے ہیں مولا، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری ہے، اے کریم خدا تو ہی ہمارا مالک و مولا ہے، تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کرے کس کے سامنے، کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ سبحان اللہ، سب مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، ایک نبی کے صحابہ ہیں، صدیق اکبر ایک نبی کا صحابی، فاروق اعظم ایک نبی کا صحابی، ذوالنورین ایک نبی کا صحابی، مولا علی ایک نبی کا صحابی، ہر صحابی ایک نبی کا صحابی۔ ارے جو ایک نبی کا صحابی ہو وہ تو ہمیں جان سے زیادہ پیارا ہے۔ جبریل تو وہ ہے جو آدم سے لے کر مصطفیٰ تک 1,24,000 انبیاء کا صحابی ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولیے یارو ذرا۔ اچھا جی، سبحان اللہ۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ قبلہ یہ ہے جبریل کی شان، لہذا جب جبریل علیہ السلام کی بات کرو محتاط ہو کے کرو، پہلے تولو پھر بولو۔ یہ دیکھو کہ کتنی بڑی ہستی ہے، وہ ہے جو آدم سے لے کے خاتم تک 1.25 لاکھ نبیوں کا صحابی ہے۔ کتنی شان ہے نا، ہے نا؟ پر میں کیا کروں، اتنی شان والا جبریل آدم سے لے کے مصطفیٰ تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کا صحابی جبریل مجھے فاطمہ کے گھر میں چکی چلاتا ہوا نظر آتا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدر حیدر حیدر۔ کون کیا؟ آپ متوجہ ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، سبحان۔ جی تو جبریل علیہ السلام ارے شہباز سدرات المنتہا، یار کیا بات ہے شاہ جی، شہباز سدرات المنتہا، مشیر کبریا، سبحان اللہ، خادم مصطفیٰ۔ آئے جملہ سنو، درزیے فاطمہ و حسنین کریمہ، بول یارا کیوں چپ بیٹھا ہے یار تو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تک میں ہوں بس میں ہوں، سبحان اللہ۔ تمہاری آنکھیں بھی میری طرف ہوں اور تمہارے دل بھی میری طرف ہوں، جس نے آنا ہے وہ بعد میں دیکھی جائے گی، جب تک میں ہوں بس میں ہوں۔ بولو یار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہم کوکب صبح ہیں، سبحان اللہ، صبح دا ستارہ، سبحان اللہ۔ اب سوچنا کبھی میں نے کیا کہا تھا، ہم کوکب صبح ہیں۔ ستارے کو عربی زبان میں 2 ناموں سے پکارا جاتا ہے، ستارے کو نجم بھی کہتے ہیں، ستارے کو کوکب بھی کہتے ہیں۔ ہم کوکب صبح ہیں۔ سلامت رہو یار، صبح میرے چپ چپ دوستو، سبحان اللہ۔ ایتھے کتے ہور ہوئے نا تے تمہانوں دسے حسین تے عباس تے ذکر تے غل کینے مچائی پہ۔
ہائے ہائے ہائے. جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے بارگاہ رسول اکرم میں. عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی شہزادی، آپ کی جگر گوشہ ملکہ فردوس، خواتین جنت کی سردار جملہ سنیں گے. یا رسول اللہ، آپ کی وہ بیٹی فاطمہ، میرا جملہ ضائع نہ ہو، آپ کی وہ بیٹی فاطمہ کہ جس کے قدموں کے نیچے ان کی بھی جنت ہے، کہ جو خود جنت کے جوانوں کے سردار مرشد مرشد. یار سبحان اللہ بھی چھال لائے نا. سبحان سے میرے ساتھ چلنا یار، میرے ساتھ چلنا. شاہ جی یار اس سے بڑا جملہ میں کیا عرض کروں، بولو یا میرے بچوں. آپ کی بیٹی فاطمہ جس کے قدموں کے نیچے، عدیل بھائی، جس کے قدموں کے نیچے ان کی بھی جنت ہے، جو خود جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ، آپ کے جگر کا ٹکڑا خاتون جنت فاطمہ زہرا. آواز کم کرتے ہیں شہباز بھائی، تو تھوڑی سی اور کم کیجیے، میرے ساتھ چلیں بس. فاطمہ زہرا کے ہاں سبحان اللہ ایک نعمت خداوندی کا نزول ہوا. خدا بندی. ہائے ہائے. فاطمہ زہرا کے ہاں شاہ جی پیر مرشد پاک، ایک نعمت خداوندی کا نزول ہوا ہے. سبحان اللہ. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے جبریل نے کہا ہو، یا رسول اللہ، جنت کو اس کا سردار مل گیا. یار سے بچوں، یار بولو نا یار، یار مجھ سے تقریر کرواؤ میرے بچوں. حضور یا رسول اللہ، جنت کو، سبحان اللہ. ہاں بچے لگاؤ نعرہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. جنت کو اس کا سردار مل گیا. ہاں ٹھیک، نہیں بے وقت نعرے نہیں، بے موقع نہیں، واہ واہ سبحان اللہ. آؤٹ آف ٹائمنگ نہیں بھائی. سبحان اللہ. لیکن ایک بات ہے، ایک بات ہے، دریا کی لہروں کا کوئی وقت ہوتا ہے، سمندر دیاں چھلاں دا کوئی وقت نہیں ہوتا. اے منڈا جڑے نعرے لا رہے ہیں نا، اے دریا دیاں لہراں ورگے نہیں، اے سمندر دیاں چھلاں ورگے نے. اے کسے ویلے بھی بلند ہو سکتی ہیں بھائی، کوئی ٹائم نہیں. بولو میرے یار سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مزیدار بات، کیا شاندار محفل ہو رہی ہے. یہ جشن ہے، اسے جشن کہتے ہیں دوستو. اس راحت کو جشن کہتے ہیں، اس مسکراہٹ کو جشن کہتے ہیں، ان پاکیزہ جذبات کو جشن کہتے ہیں، اس خوشی کو جشن کہتے ہیں، روح کی تازگی کو جشن کہتے ہیں، چہروں کی تمتماہٹ کو جشن کہتے ہیں، وجود کے مچلنے کو جشن کہتے ہیں، روحوں کے رقص کرنے کو جشن کہتے ہیں. یا رسول اللہ، آپ کی شہزادی کے ہاں فرزند پیدا ہوا ہے. حضور نے جبریل علیہ السلام کی بشارت سنی، خوشخبری سماعت فرمائی تو آقا کا قلب اطہر ایک ایک لفظ پہ متوجہ ہو جائیں. آقا کا دل جو محبت قرآن ہے، جو منزل قرآن ہے، جو مرکز قرآن ہے،
जो महवर कुरान है, जो मदार कुरान है, जो रहले कुरान, मेरा जिंदा मजमा बोले ना। सुभान अल्लाह। किबला इतनी आसान नहीं हमारी गुफ्तगू समझना। सुभान अल्लाह। आका का वो दिल जो मोहब्बत कुरान है, जो मंजिल कुरान है, जो मरकज कुरान है। अगर आपको ये बयान पसंद आए तो हमारे चैनल रोशन ईमान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।